پوری کی پوری امت اس میں شامل ہوگی، اور اس میں مرد اور عورتیں دونوں برابر برابر ہم دوست چلیں گے۔ کوئی میدان ایسا نہیں قرآن کی روح سے کہ جس میں صرف مرد چل سکتے ہیں اور عورت نہ چل سکتی ہو۔ یہ ہے وہ جو مساوات دی ہوئی ہے۔ انسان کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کرتا قرآن ان دونوں، مومن کی حیثیت سے کوئی فرق نہیں کرتا قرآن ان دونوں کے اندر، برابر کی حیثیت۔ قرآن نے تو یہ جو فریضہ قرار دیا ہے امر بالمعروف نہی عن المنکر کا، کہا ہے یہ ہے حکومت کا فریضہ، اس میں خاص طور پہ کہا ہے کہ مومن مرد بھی اسی طرح، مومن عورتیں بھی اسی طرح اس میں شامل ہیں جس طرح سے مومن مرد شامل ہیں اس کے اندر۔ اور یہ تو آدھی انسانیت کی تذلیل ہے عزیزان من، کہ اس کو کہا جائے کہ یہ دوسرے گروہ کی محکوم ہے اور یہ اس کی ہر طرح تذلیل کر سکتا ہے۔ تذلیل ہی نہیں کر سکتا۔ اگلے دن جو کہا تھا نا کہ نئے آئلی قوانین یہاں بنیں گے، تو یہ مسئلہ پیش ہوا تھا کہ خاوند بیوی کو مار سکتا ہے، کس حد تک مارنے کی اجازت ہوگی صاحب قانون کی روح سے۔ اور اس میں یہ تھا کہ وہ ویسے تو ہر حد تک مار سکتا ہے، البتہ اگر وہ مارے اور عورت کی آنکھ نکال دے تو اس کا کچھ جرمانہ اس کو دینا پڑے گا۔ وہ دے گا بیچارہ نے جرمانہ وہ، اور وہ چونی اور دے گا کہ جی دوسری آنکھ بھی کٹ لین دو، چوانی آنکھ جو ہوئی۔ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ہر انسانی ذات کو، جان کو واجب التکریم پیدا کیا ہے، احترام والی ہے ہر جان انسان کی ذات، برابر کی کیفیت۔ ان کے ہاں جو قانون آ رہے ہیں نا، یہ قصاص کا قانون ہے نا، قتل کا، تو ان کے ہاں یہ بھی چیز ہے، وہ قتل عمد، قتل خطا ہوتا ہے قرآن کی روح سے، کہ اس میں ضروری نہیں، اس میں موت کی سزا نہیں دی جا سکتی، وہ خون بہا جسے کہتے ہیں نا، دیت جسے کہتے ہیں، وہ دے دیا جاتا ہے وارثوں کو۔ تو یہ بن رہے ہیں قوانین، ان کو انہوں نے نوٹیفیکیشن کے ذریعے سے مشتہر بھی کیا تھا کچھ سال ہوئے۔ اس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ یہ جو خون بہا یا دیت ہوگی نا، اگر کسی مرد کو قتل کر دیا جائے تو فرض کرو اس کی دیت 5000 مقرر کی ہے، اسی پائے کی عورت کو قتل کر دیا جائے تو آدھی دیت ہوگی اس کے ساتھ۔ مرنے کے بعد بھی پیچھا نہیں چھوڑ رہے، کہتے ہیں آدھی دیت ہوگی۔ اور یہ جو ہو رہا ہے کہ صاحب وہ تو عورتیں صاحب ان کو پینشن پہ بھیج دو، گھر کے اندر چلی جائیں اور باہر بالکل نہ نکلے۔ ایک بڑی معزز سی خاتون، نہایت پڑھی لکھی ہوئی، وہ اگلے دن آئی تھی کہ قرآن کے احکام کچھ معلوم کریں، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ گھر میں یہ بند کر دینے کے لیے یہ کیوں کہتی ہیں؟ میں نے کہا وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جب باہر نکلتی ہیں اس طرح سے تو ہمارا ایمان تھر تھرا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اچھا، ہمیں اپنی اور ذمہ داریوں کا تو اس سے پہلے پتہ تھا، یہ پتہ آج ہی چلا کہ ان کے ایمان کا سنبھالنا بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ جس طرح بچے نو کہتے ہیں نا بھی اگ تو پرے رہو، ادھر نہ جائیں ادھر نہ جائیں، ڈوب جائیں گا، مر جائیں گا، جان کی اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ جو بڑے برخوردار ہیں ان کے ایمان کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ اندازہ لگائیے، دلیل دیتے وقت بھی یہ نہیں سوچتے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، یہ اتنا کمزور ہے ایمان کہ یہ ایک عورت باہر نکلے اور ایمان ختم ہو جائے، سب کیا بات ہے۔ یہ ہے وہ عزیزان من اسلام آپ کا جو 1000 برس سے چلا آ رہا تھا، ملوکیت کے زمانے کا پیدا کرتا، بادشاہ حاکم مطلق تمام رعایا کے اوپر، وہ اکثر مردوں کے اوپر ہی حکومت ہوتی ہے، یہی باہر ہوتے ہیں نا کاروبار میں، اس کے اندر ایک اور حکومت کا دائرہ گھر کا جسے کہتے ہیں، وہاں وہ حاکم مطلق، گھر کے اندر یہ حاکم مطلق۔ قرآن کی ایک آیت کا غلط ترجمہ کر کے مرد عورتوں پر داروغہ مقرر کیے گئے ہیں، حاکم مقرر کیے گئے ہیں، چلیے سر، اور چلے ہوئے ہیں اس کے مطابق، یہ اس کے مطابق 1000 برس سے آپ کے ہاں یہ قوانین بنے ہوئے چلے آ رہے تھے۔ یہ تھی وہ اجمی ملوکیت کے ٹھپے جن کو مٹانے کے لیے یہ مملکت پاکستان آپ نے لی تھی۔ عزیزان مان،
کتنے تھے بلند مقاصد جس کے لیے اس خطہ زمین کو حاصل کیا گیا تھا، کتنے تھے حسین خواب جو ہم نے اس دور میں دیکھے تھے۔ اب میں اپنے آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں، جب ہی ہم نے کہا بہت حسین خواب دیکھے تھے، ایک پورا نقشہ ہمارے سامنے تھا اسلامی حکومت کا، قرآنی حکومت کا، اس میں انسانیت کو کس قدر فروغ حاصل ہوگا، کس قدر ترفع اور بلندیاں حاصل ہوگی، کس قدر شرف اور عزت حاصل ہوگا، کوئی کسی کا محروم نہیں، کوئی محروم نہیں ہوگا، کوئی کسی کا محروم نہیں ہوگا۔ یہ تھے وہ چیز جو لے کے ہم چلے تھے۔ ہاں، اقبال نے اس کے لیے بھی ایک مصرے میں 4 لفظ کہہ دیے ہیں، عظیم لفظ ہیں صاحب۔ 2-3 منٹ ہی اور ہیں شیخ صاحب۔ وہ کہتے ہیں کہ میری داستان تو اتنی ہے، خوابم ز یاد رفتہ ہو تعبیرم آردوس، میں تو ایک خواب ہوں جو بھول گئی ہے، خواب ایک میں نے دیکھا تھا اور بھول گئی ہے، اب میں لوگوں سے پوچھتا پھرتا ہوں کہ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے، وہ خواب ہی یاد نہیں ہے تمہیں تو اس کی تعبیر پوچھ رہے ہو، یہاں تو خواب ہی بلا دیا گیا ہے عزیزان۔ جس تھیوکریسی کو مٹانے کے لیے یہ سب سے پہلے حکومت قائم کی گئی تھی، وہ اتنے جوش و خروش اور تلاطم سے ابھری ہے کہ تاریخ میں اس قسم کا مثال نہیں ملتی سر۔ تمام وہ چیزیں جتنی بھی غیر اسلامی اس 1000 سال میں اسلام کے نام سے چلی آ رہی تھیں، ایک ایک کر کے ان کا احیاء ہو رہا ہے، فروغ ہو رہا ہے، تابندگی سے ان کے نقوش کو ابھارا چلا جا رہا ہے، قانون مملکت کی حیثیت سے ان کو نافذ کیا چلا جا رہا ہے۔ اس میں اگر نام نہیں کسی چیز کا آتا یا آنے نہیں دیا جاتا تو وہ قرآن ہے۔ اس کا نام لینے والوں کے متعلق یہ ہے کہ ان کی کوئی بات نہ سنیں، ان کا کوئی عمل دخل نہ ہو، یہ کیفیت کیونکہ یہ قرآن کا نام لینے والے ہیں جس کے لیے یہ مملکت حاصل کی گئی تھی۔ عزیزان من، اور کیا کہوں کہ یہ کچھ سب اسلام کے نام پہ ہوتا ہے۔ یاد آ گئی بات کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی۔ کسے خبر تھی؟ پاکستان اسلام کے نام پہ حاصل کیا گیا ہے، لے کر چراغ، کیا بات، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولا بھی۔ عزیزان من، ہمارے ساتھ تو یہ ہوا، لیکن اس کے باوجود بہرحال میں تو مایوس نہیں ہوں، اس لیے کہ مایوسی تو اس طرح سے ہو کہ اسی سرزمین میں اسی قوم کے ہاتھوں یہ نظام قائم ہونا تھا، یہ نہ ہوا تو اس کے بعد تو پھر کہیں قائم ہی نہیں ہوگا، سوال ہی نہیں۔ عزیزان من، یہ تو پوری نوع انسانی کے لیے دین ہے، قیامت تک کے لیے خدا نے اس کو سورج کی طرح چمکتا ہوا بتایا ہے۔ ساری دنیا بھی سوئی رہے تو سورج تو پھر بھی چڑھتا ہی ہے، سارے اپنی آنکھوں کو پھوڑ کے اندھے ہو جائیں سورج نے پھر بھی چڑھنا ہے۔ یہاں والا کوئی نہیں دیکھے گا تو جہاں کہیں کسی نے اپنی آنکھیں سلامت رکھی ہیں وہاں وہ اس روشنی سے مستفید ہو جائے گا۔ صاحب ہیں 5-1 منٹ، یہ چیز خود اقبال کے ذہن میں بھی تھی، میں ان اشعار کو دہرا بھی چکا ہوں کئی دفعہ، لیکن وہ بڑے برمحل ہیں۔ اس نے کہا ہے کہ محفل ما بے میو بے ساقی است، یہ ٹھیک ہے کہ ہماری محفل میں نہ آج کوئی ساقی ہے نہ وہ شراب کوہن بھی ہے، لیکن ساز قرآن را نواہا باقی است۔ قرآن کے ساز کی تاروں کے اندر تو یہ نغمے پوشیدہ اسی طرح سے ہی ہے۔ اگر آپ کوئی مضراب والا نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ زخمہ ما بے اثر افتد، اگر ہمارا مضراب جو ہے وہ اس قابل نہیں رہا کہ ان تاروں کے اندر پوشیدہ نغموں کو باہر لے آئے تو آسمان دارد ہزاراں زخمہ ور، آسمان کے ہاں زخمہ وروں کی کوئی کمی نہیں ہے، ہزاروں ہیں۔ ذکر حق از امتاں آمد غنی، یہ محتاج نہیں ہے کہ اس قوم نے اگر اس کو چھوڑ دیا ہے تو بس یہ ختم ہی ہو جائے۔ از زمانو از مکان آمد غنی، ذکر حق از ذکر ہر ذاکر جداست، یہ ابدی حقیقت ہے۔ ذکر حق جو ہے کوئی اس کو کہنے والا ہو یا نہ ہو، یہ اپنے مقام کے اوپر قائم اور دائم رہنے والی چیز ہے۔ احتیاج روم و شام اور کجاست،
یہ کون سی اس کی محتاجی ہے؟